السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے۔ روضہ ہے جو آقا کا، جنت کا وہ ٹکڑا ہے۔ روضہ ہے جو آقا کا، جنت کا وہ ٹکڑا ہے۔ حجرے میں تو اماں کے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت۔ جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ معراج کے شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کے شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو،
کل کی نشست میں سیرت کی اس منزل پر ہم لوگ پہنچے تھے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونے کا آغاز ہو چکا تھا۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں یہ کتابیں کسی خاص علاقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جو احکام رہے، جو آیتیں رہیں، جو بھی ہدایتیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو بھی احکامات ہے وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق رہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل کیے اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ تورات ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور زبور ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایسے نبی ہیں جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ کو ایسی کتاب دی گئی اور ایسی آیتیں اس کے اندر رکھ دی گئی کہ ان کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری، رہنمائی حاصل ہو سکے۔ پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھیں وقتی طور پر تھیں، عارضی طور پر تھیں، ایک لمیٹڈ ٹائم تک تھیں، اس لیے وہ کتابیں، ان کا فائدہ اسی زمانے تک خاص رہا۔ وہ زمانے ختم ہو گئے، ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئیں، ان تمام انبیاء کرام کی نبوتیں بھی مکمل ہو چکی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو رہتی دنیا تک حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرے تو ظاہر بات ہے نہ وہ کتاب بدل سکتی ہے نہ ضائع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دیکھیے، نہ ایک حرف کی تبدیلی ہے، نہ کہیں کتاب ضائع ہو گئی، اب ختم ہو گئی، کیا کریں، کہاں سے لائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں، ہر جگہ، تاریخ کے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو بھیجتا رہا، اس کتاب کی حفاظت کرتا رہا۔ حفاظت کا جو سسٹم ہو، جو صورتیں ہو، جو طریقے ہوں، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظام قائم کرتا رہا، چونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، اور خود اس کا وعدہ کہ ہم حفاظت کریں گے، تو اب یہاں انسانوں کی اتنی کوئی بھی اہمیت، ان کی عقلیں کوئی کام کرنے والی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ذریعے، ان کی عقلوں کے ذریعے سے، ان کی سمجھ بوجھ کے ذریعے سے، ان کے ارادے، ان کی محنتوں، ان کے طریقے سے اس کام کو جاری کرنے والا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو کہا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات پر اس کتابوں کے نازل کرنے کے سلسلے کو، انبیاء کرام کے بھیجنے کے سلسلے کو اب مکمل کر رہے ہیں۔ حضور سے پہلے کیا رہا، ایک نبی چلا گیا تو دوسرا نبی پہنچا اور اس کام کو انجام دیا، ایک نبی کی کتاب رہی تو دوسری نبی کی کتاب آئی،
ایک صحیفے کی جگہ دوسرا صحیفہ آیا، 100 صحیفے رہے، اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں قدم رکھے، تشریف لائے، تو ساری کتابیں بھی ختم ہو گئیں، سارے انبیاء کے احکامات، ان کی کتابیں اب کوئی کام کے قابل نہیں، کیونکہ اب سب کو قرآن کریم کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینا ہے۔ اور یہ بھی قدرت کا کیسا عظیم نظام ہے، غور کر سکتے ہیں سبھی حضرات۔ جیسے اللہ نے کتاب کی ساری آیتوں کو محفوظ رکھا، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا۔ آج کسی پیغمبر کی زندگی اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ بات صرف ہم مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے یورپ، امریکہ کے محققین، خود یہود وغیرہ سب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی محفوظ رہی، ایک کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو زندگی کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، جتنی صورتیں ہو سکتے ہیں، سب کو آپ کی زندگی میں رکھا ہے۔ کامل زندگی، ایک مکمل انسانی زندگی، کہ آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہنے کی بات ہی نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیجئے، سیرت کو، وہاں کہیں گے کہ ان کے پاس بیوی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، یہ کیا اپنا ماڈل لائف پیش کر سکیں گے؟ یہ بات ہے۔ اس طریقے سے آپ سارے نبیوں کو، ان کی سیرتوں کا جو کچھ کے رہ گئی ہیں کتابیں، ان کو جائزہ لیں گے تو کوئی سیرت، کسی کی زندگی مکمل نہیں جو رہتی دنیا تک انسانوں کو کام آ سکے۔ دی 100 بول کر ایک کتاب خود انگریز عیسائیت کا بہت بڑا عالم، محقق، ریسرچ اسکالر، اس نے لکھا 100 بڑی شخصیتیں، 100 ایسے آدمی جن کی زندگی دوسروں کے لیے ماڈل لائف ہے یا نمونۂ زندگی ہے، اسوہ زندگی ہے، اس نے انتخاب کیا۔ تو ان تمام 100 بڑی شخصیتوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ خود عیسائی علماء، احبار، ان کے چرچ کے لوگوں نے اس کو بلا کر ایک میٹنگ میں کہا، یہ عجیب و غریب بات ہے، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے میں رکھا، باقی سب کو ان کے بعد ہی رکھتے چلا گیا ہے، کیا بات ہے یہ اچھی بات نہیں لگتی ہے ہمیں۔ تو اس نے کہا اچھی لگے یا نہ لگے، جو تاریخی بات ہے، جو حقیقت ہے، حضور کی زندگی میں سارے پہلو ہیں، سارے نمونے ہیں۔ ایسی زندگی آپ بتائیے کسی پیغمبر میں ہے تو میں انہی کو پہلے درجے میں رکھتا ہوں۔ میں صرف اپنی تحقیق، سب کے انبیاء کرام کی زندگیوں کے حالات مستند طریقے سے، تحقیقی طریقے سے مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ چیز لکھی ہے۔ آج بھی ساری دنیا اس کتاب کا تو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، اللہ نے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کتاب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا۔ آج جتنی مکمل زندگی حضور کی لوگوں کے سامنے ہے، کسی اور کی، یہ اور بات ہے کہ مطالعہ نہ کریں، تحقیق نہ کریں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے سے زیادہ اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور حضور کی حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث پر آج کے دور سے سائنٹیفک طریقے سے، سائنس کے طریقے سے، میڈیکل طور پر ان حدیثوں کو، ان باتوں کو سامنے رکھ کر ثابت کر رہے ہیں کہ اس حکم کے اندر یہ فائدہ ہے۔ اب وہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ اس کو مطالعہ کیجئے کہ احادیث میں کیا کیا سائنسی پہلو ہے، اس پر بہت کچھ دنیا کی اکثر زبانوں میں آ چکا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کری، نبی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی حفاظت کی، اور حضور کی زندگی کا اس نے ایک عجیب و غریب نظام یہ بھی قائم کر دیا کہ صرف تحریر کے تحت نہ ہو، روایتوں کے ذریعے نہ ہو، بلکہ عملی طور پر انسانوں کی زندگی میں وہ نمونہ آ جائے۔ یہ بہت اونچی بات ہے۔ کسی نبی کی سیرت میں، کسی نبی کے ساتھیوں میں یہ ماڈل، یہ طرز ہرگز نہیں ہے کہ اس نبی کی زندگی اس قوم کے سارے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہو۔
یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک ایک بات، ایک ایک عمل، ایک ایک نمونہ اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی، جتنے صحابہ ہیں گویا ایک تصویر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اس کے اندر ساری چیزیں ہمیں ملتی۔ اب صحابہ کے بعد اللہ نے ان کی صفتیں، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا رہن سہن، جو کچھ بھی حضور کا ان کے پاس رہا، اللہ نے اس امت کے اندر نسلاً بعد نسلاً صدیوں سے اس کو برابر لیتے آ رہا ہے۔ آج حضور کی ساری زندگی کسی نہ کسی انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی پہلو سے موجود ہے۔ ایسی زندگی حضور کی جیسی ہے کسی پیغمبر کی امت کے درمیان یہ چیز نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ کوئی اگر کہے کہ میں نبی ہوں تو جھوٹا ہے، جتنے لوگ اس آدمی کی پیروی کریں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ اہم بات ہوئی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، جتنے زمانے آئیں، جتنی قومیں آئیں، جتنے ملک آئیں، جتنی زبان کے بولنے والے ہیں، دنیا کا کوئی بھی علاقہ کیوں نہ ہو، وہاں کے سارے باشندوں کے لیے یہی کتاب ہے۔ ان سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہے۔ اسی لیے حضور کے آنے کے بعد ساری قوموں کا ان کی آئیڈینٹی یا شناخت یا پہچان سب ختم کر دی گئی۔ اب صرف 2 صورتیں ہو گئیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا امت بعدکم، لوگو تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ساری امتیں، ساری قومیں سب ختم ہو گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سارے لوگ شامل ہو گئے۔ آپ کے زمانے میں جتنے قومیں تھیں وہ سب حضور کی امت، آپ کے بعد قیامت تک جتنی قومیں آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے، جتنے فرقے گروہ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کا نام دے دیا۔ اب جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اب اس امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت۔ امت دعوت یہود ہو، ہنود ہو، مجوس ہو، عیسائی ہو، دنیا جہاں کی ساری قومیں ہیں یہ حضور کی امت میں شامل ہو رہے ہیں۔ امت دعوت قیامت تک جتنے لوگ بھی اسی انداز سے رہیں گے، اسلام سے دور رہیں گے، اسلام کو نہیں مانیں گے، نبی کو تسلیم نہیں کریں گے، تو امت دعوت میں ہوں گے، حضور کی امت شامل ہوگی، اس کو امت دعوت کہیں۔ ان تک پیغام پہنچانا مسلمان قوم کی ذمہ داری ہے، تاکہ ان تک معلوم ہو کہ تمہارے پیغمبر، ہمارے پیغمبر ایک ہیں، ہمارے پیغمبر صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ یہ ہماری کتاب جو ہے صرف ہمارے تک نہیں ہے، سب کے بھی لیے ہے، اسی لیے ایھا الناس کہہ کر اس کے اندر کارج۔ اسلام نے ہر جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ انسانیت کی بات کہی، ایک گروہ کی بات کہی۔ سارے انسان آدم سے بنائے گئے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، سب انہی کی اولاد ہیں۔ یہ الگ بات ہے، پہچان کے لیے کچھ نامیں الگ 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 آ گئے۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد ہے امت محمدی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک امت دعوت ہے، وہ لوگ جو اسلام کے سایہ رحمت سے دور ہیں، اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، منکر ہیں، تو ان جتنے بھی لوگ ہیں یہ منکرین ہیں، کافرین ہیں۔ کافر کوئی گالی یا کوئی کمیونٹی کا نام نہیں ہے، کافر کہنے سے کوئی ان کے لیے ہمارے لیے ایسی بات نہیں۔ کافر کا منشا مقصد یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اور اللہ کا انکار کیا ہے، نبی کے دین کا انکار کیا ہے، اس معنی میں ہے۔ یہ کوئی گرا ہوا لفظ یا عام طور پر بعض قوموں کو گرے ہوئے انداز میں جو بات کرتے ہیں وہ معنی میں نہیں۔ کافر یا یہ گروہ جو خواہ کوئی ہو، کسی برادری کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی علاقے کا ہو، اگر وہ دین قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دین کو قبول نہیں کیا، انکار کیا۔ اسی انکار کی وجہ سے اسے کافر کا لفظ دیا گیا ہے، اس کو کافر کوئی گالی کے معنی میں ہرگز۔
یہ تو امت دعوت کا معاملہ۔ اب امت اجابت کا معنی ہے قبول کرنا، جواب دینا۔ یہ جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں گے، اسلام کو تسلیم کر لیں گے، قرآن پر ایمان لے آئیں گے، یہ امت اجابت ہے۔ انہی کو اہل ایمان کہا گیا ہے، انہی کو مومنین اور مسلمین کہا ہے۔ یہ سب امت اجابت میں ہیں۔ جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے یہ حضور کی امت اجابت میں شامل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا حضور کے آنے کے بعد تاریخ نے ایک تبدیلی آ گئی۔ ایک ہی کتاب، ایک ہی امت، جو قبول کرے وہ امت اجابت، جو قبول نہ کرے وہ امت دعوت۔ یہ کافرین یا مسلمین، اس طریقے سے پہچان بنائیں۔ اب اسی طریقے سے جہاں کتاب ختم ہو گئی سارے انبیاء کی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوتیں، ان کے کتابوں کو مکمل کر دیا، اختتام پذیر ہو گئے۔ اب صرف قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک مجلس کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تورات پڑھتے تھے، ہبرو زبان وغیرہ سے وہ پوری طرح سے واقف تھے۔ کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، ادب، تعلیم کس طریقے سے مجلس میں آئے ہیں تو کوئی گڑبڑی، شور، ہنگامہ، ہٹو بیٹھو، آج کل کی جو انداز کی جو تعظیم ہے وہ نہیں، خاموش آئے آپ بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر حضور کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے، چونکہ وہ تورات کی آیتوں میں ایسے منہمک تھے کہ توجہ، بعض صحابہ کو تکلیف ہو رہی تھی، یہ کیا ہے، عمر حضور تشریف لائے ہیں ادھر توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کچھ دیر بھی نہیں گزری تھی، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ذرا ادھر ادھر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئیں، مرکوز ہو گئیں۔ جیسے ہی دیکھے تورات بند کر گئے، یا رسول اللہ گفتگو کی حضور سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات کہی، اس کو تمام محدثین نے نقل، لو کان موسیٰ حیا لیس لہ الا اتباعی، کہا اے عمر، آج موسیٰ زندہ رہتے ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا، ان کو بھی میری کتاب پر ایمان لانا اور اس کو پڑھنا، اس کو تلاوت کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو بہرکیف اس موضوع کی وضاحت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، میں ادھر جانے سے موضوع رک جائے گا، وقت بہت ہی کم اور ایام بھی بہت کم ہے، بس 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو آمد برسر مطلب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، اس سے پہلی کی کتابیں بیک وقت اتر جاتی تھیں، پیغمبر تک چلی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو اللہ نے تقریباً 23 سال تک نازل کرتا رہا، مکے میں 13 سال، مدینہ طیبہ میں 10 سال۔ اب دیکھیے اتنی لمبی مدت کیوں نازل کیا؟ کیا خدا قادر نہیں تھا ایک ہی وقت میں پورے 30 پارے بھی اتر جا سکتے تھے، 114 صورتیں بھی سب کے سامنے آ جا سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں، مصلحتیں ہیں۔ ایک بات یہ رہی کہ ذرا ذرا نازل ہوتا رہا تو لوگ اس کو حفظ بھی کریں گے، اس کو سمجھتے بھی رہیں گے اور تلاوت بھی کرتے رہیں گے، قرآن سینوں میں بھی جمع ہوتا جائے گا، تحریر کے ذریعے کتاب کی شکل میں بھی موجود ہو جائے گا، اور یہ سب میری زندگی میں، میری موجودگی میں ہو جائے، یہ نظام تھا، یہ ایسا نظام تھا کہ اس کی وجہ سے سیرت بھی محفوظ ہو گئی، قرآن بھی محفوظ ہو گیا، قرآن سینوں میں بھی محفوظ رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو سیدھے صحابہ کے پاس جمع کرتے، سب کے سامنے وہ آیتیں پڑھ کر سناتے، فرماتے کہ ان کتابوں، ان آیتوں کو تم یاد کر لو، حفظ کر لو اور نمازوں میں پڑھو۔ ابتدا میں تو 2 ہی نمازیں تھیں،
اسی میں پڑھتے تھے۔ بعد میں 5 نمازیں ہو گئی، نبوت کے 10ویں سال مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جماعت کا نظام قائم ہوا تو نمازوں میں قرآن کے پڑھنے کا معاملہ۔ اب ظاہر بات ہے نمازوں میں قرآن پڑھنا ہو تو قرآن یاد رکھنا چاہیے، بھلے سے تھوڑا بہت حصہ کیوں نہ برابر یاد رکھنا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین علم کو فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس حدیث کے اندر صرف مردوں کی بات نہیں، عورتوں کی بھی بات۔ علم کا طلب کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا، سیکھنا مسلمان عورت پر بھی مسلمان مرد پر بھی دونوں پر فرض ہے۔ اب اس میں دین علم کو خاص کیا گیا ہے تاکہ دین سے جڑے رہیں۔ اگر دین ہی سے نہ جڑے تو پھر مشکل ہو جائے گی، اسلامی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، انسانی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ وہاں انسانی زندگی نہیں بلکہ حیوانی زندگی، ایک آزاد زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے دین علم یہاں قرار دیا، لیکن اس کے باوجود محدثین نے سب نے یہاں پر دین علم کو پہلے درجے میں رکھا، دنیاوی علم کو اس کے ساتھ ہی ملا کر رکھا، الگ بھی نہیں رکھا۔ جب تم یہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی حاصل کرو، کیونکہ جب تک تمہارے پاس دنیاوی علم نہ ہو، صنعت نہ ہو، حرفت نہ ہو، زمانے کی ایجادات کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، زمانے کی زبانیں اگر تم نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے موجودہ اور بڑی اہم مثال ہے۔ یہاں انسان تعلیم کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، صنعت کے بغیر قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اتنی زندگی اس درجے میں آ کر کھڑی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اطلبوا العلم ولو کان بالصین۔ چین تو ملک عرب سے ہزاروں میل دور ہے۔ مثال اس لیے دی گئی صحابہ کے سامنے کہ چین کتنا دور ہے، جہاں تک سفر کر کے جانا مشکل ہے، لیکن علم کے معاملے میں تمہیں وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں پہنچ کر تمہیں حاصل کرنا چاہیے، جہاں بھی ملے، کس طریقے سے ملے علم حاصل کر دو۔ پھر اتنا زور دیا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ مہد کہتے ہیں گہوارہ، گہوارہ کیا ہم لوگ آپس زبانی جو کہتے ہیں گہوارہ ہی ہے، لحد خبر ہے، گہوارے سے لے کر خبر تک علم کی طرف توجہ دو۔ کتنی اونچی بات، کسی نبی کے صحیفے میں کہیں بھی اس قسم کی بات ہرگز نہیں ملتی۔ گویا علم کا تعلق گود سے لے کر گور تک، گود ماں کی گود، گور خبر، کہ گود سے لے کر گور تک علم سے جڑے رہو۔ اور یہ علم کہاں جس سے بھی ملے حاصل کرو، یہ تمہاری ہی دولت سمجھو۔ اور دولت بھی ایسی دولت، تمہاری کوئی پونجی ہے، روپے ہیں، سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہیں، گم ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی توجہ، کتنی محنت، سر توڑ کوشش کر کے لینے کی کوشش کریں گے، چھوڑیں گے نہیں کہ جہاں بھی ملے اس کو ہم حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری چیز ہے، ہمارے ہیرے ہیں، ہمارے جواہرات کہاں ہیں، کدھر ہے، کتنی طاقت لگا دیں گے، کتنی محنت لگا دیں گے۔ تو حضور نے اس کو کہا ہے یہ تمہاری ہی متاع علم ہے، تمہاری ہی کھوئی پونجی ہے۔ الکلمۃ الضالۃ الحکمۃ اینما وجد فہو احق بها۔ یہ علم و فن، یہ ساری چیزیں تمہاری دولت ہے۔ یہ دولت بھی ایسی دولت ہے تو ایسے سمجھو کھوئی ہوئی دولت ہے، تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ تو جس طریقے سے تم اپنے پیسوں کو، کھوئی ہوئی چیزوں کو جتنی محنت سے، توجہ سے حاصل کر سکتے ہو، وہی توجہ علم دین کو، فن کو، کمال کو، ہنر کو حاصل کرو، جو جس دور میں ہو، جس زمانے میں ہو، جہاں سے بھی ملے، جس سے بھی ملے، پیچھے نہ رہو۔ اتنی اہمیت علم کی جو قرآن اور حدیث میں اور اسلام میں ہے، شاید ہی کسی مذہب کے اندر ہو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اس مذہب کے ماننے والوں میں اس سے اتنی ہی دوری ہے جتنی اس کی نزدیکی کی بات کہی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دروازے دونوں کھلے رکھے، دونوں طرف بھی اہمیت دے دیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں یا جو مرد لکھنا جانتے تھے
ابتدائی دور تھا، زیادہ لکھنے پڑھنے کا مزاج نہیں تھا، زیادہ علوم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، نہ اسکول اور مدارس یا کالجز اس قسم کے معاملے نہیں تھے جیسا کہ آج ہیں۔ جو کچھ بھی جانتے تھے ان کو بولتے تھے کہ ان آیتوں کو لکھ لو، فرماتے تھے یہ آیتیں فلاں آیتوں کے بعد لکھو، اس سورت کو فلاں سورے کے بعد لکھو۔ گویا آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا، آپ کا بنایا ہوا قرآن ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحریر میں بھی لاتے گئے، حفظ میں بھی لاتے گئے، یاد کرنے کے لیے بھی لائے، پھر نمازوں میں پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا، جس کی وجہ سے قرآن خود بخود لوگوں میں محفوظ ہوتا رہا۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو اللہ نے ان آیتوں کو محفوظ رکھنے کا نظام قائم فرما دیا۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، پہلے جانور کی کھال پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، پہلے تختوں پر اس پر لکھ لیا گیا، بعد میں سیاہی اور قلم کا زمانہ آیا، بعد میں پین بنتے چلے گئے، بعد میں کتابت کا دور آیا، پھر لیتھو پریس آیا، پھر اس کے بعد پرنٹنگ پریس آیا۔ اب تو ایڈوانس ٹیکنالوجی اتنی آ گئی کہ منٹوں کے اندر ساری چیزیں ہوں، تو قرآن بھی اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے طریقے سے محفوظ ہوتے ہوئے آج تک ہم تک برابر پہنچ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور کہا یا رسول اللہ، ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو مرد ہی آپ کو گھیرے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی وقت دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پہلے بھی خیال تھا، یہ عورتیں کہنے کے بعد جا کر کہنا، ان کی بات سن کر کچھ کہنا نہیں تھا، بلکہ آپ خود عورتوں کے مجمع میں بھی جاتے تھے، ادھر بھی جاتے تھے، لیکن عورتوں نے کہا مستقل طور پر کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہو تو انجام دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں خود اس معاملے میں تجویز ہی کر رہا ہوں، ایک دن تمہارے لیے خاص رہے گا جس میں صرف تم رہو گے، ساری باتیں سارے معاملہ یہ رہے۔ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات حضور کی بیویاں تقریباً 9 تھیں، اس میں روایتوں میں اختلاف ہے، 11 ہے، اس میں ماریہ قبطیہ تھی، وہ الگ بحث ہے، بہرحال 9 کی بات تو پوری پکی ہے۔ تو ان 9 عورتوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے حجرے بنا دیے تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک، اور اتنا انصاف تھا، ہر ایک دن ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں، اگر وہ کسی ایک ہی بیوی کی طرف اس کی رغبت ہے، دوسری بیوی کو توجہ نہیں دے رہا ہے، تو آخرت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا، گویا اس نے اس کی ناانصافی کی، حق تلفی کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایک بیوی کے کمرے میں، اور ان تمام بیویوں کو خود اللہ نے حکم دے دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، نبی کے حرم میں ہو، نبی کے نکاح میں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن، اگر تم صحیح طریقے سے کام کریں گے تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، اگر تم کوئی غلط قدم اٹھائیں گے تو تمہیں دگنی سزا دی جائے گی۔ ضعفین کا لفظ قرآن کے اندر آ رہا ہے، 2، تمہاری نیکی بھی بلند درجے کی ہوگی، تمہاری چھوٹی چھوٹی خطا بھی بہت بلند ہوگی، وہاں جیسے ثواب زیادہ ہوگا، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ کی گرفت بھی بڑی سخت ہوگی، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر وقرن فی بیوتکن، پھر حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں کو اس طریقے سے آراستہ رکھو کہ وہ درسگاہیں بن جائیں، تعلیم گاہیں بن جائیں، عورتیں تمہارے پاس آئیں، ان کو تم مسائل سکھلاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھاؤ، ان کو دین سکھلاؤ، جو بھی نبی تمہیں دے رہے ہیں ان آیتوں کی تبلیغ، ان کی تعلیم، ان کی کتابت، ان کی تحریر، ان کا سمجھانا بجھانا، یہ سب تمہارے ذمہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیویاں جو پوری طریقے سے اس میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہوں یا یہ ہوں، سب کو اس درجے میں رکھا۔ ان میں زیادہ تر نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے، حضرت زینب کا بھی آتا ہے، ام حبیبہ کا بھی کسی درجے میں آتا ہے رضی اللہ عنہن۔ ان عورتوں نے بھی اسی طریقے سے کام کیا، معلمات بن کر رہے، صرف ازواج کے حد تک نہیں رہے، یہ اس طریقے سے نظام ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں 13 سال قرآن کریم نازل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مکے میں ساری چیزوں کو محفوظ کرتے چلے۔ آپ نے حضرت عمر کے واقعے میں یہ بات سنی ہے
وہ اسلام کے مخالف تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ تمہاری بہن ایمان لائی ہے تو غصے میں ایک دم سیر بہن کے گھر گئے، دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن کی آیتیں پڑھنے کی آواز آ رہی، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر گئے تو وہاں پر ان کے سامنے قرآن کریم کا اتنا حصہ تھا جتنا حصہ ان کے اہلیہ نے، ان کے شوہر نے، شوہر کا نام حضرت غالباً سعید ہے اور ان کی بہن تھی فاطمہ، یہ دونوں لکھ کر ان چیزوں کو یاد کر رہے تھے، اور کوئی ایک صحابی آ کر ان کے گھر میں برابر پڑھا کر جا رہے تھے۔ حضرت عمر آتے گھبرا گئے، چنانچہ صبح دروازہ کھول دیا گیا تو بہن کو کہ مسلمان ہوئے تو بڑی سختی سے اور غصے سے بہت کچھ کہہ دیا۔ بعد میں ذرا دل نرم ہوا تو کہا لاؤ کیا چیز ہے، میں پڑھنا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو بہن نے کہا کہ قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم کفر کی وجہ سے صحیح نہیں ہو، پاک نہیں ہو، جاؤ پہلے نہا دھو کر غسل کر کے اس کے بعد ہی میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ بہن کے کہنے پر نہا دھو کر پاک و صاف ہو کر آئے تو جب وہ حصہ ان کے سامنے رکھا وہ خود پڑھنے لگے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، وہیں پر دل نرم۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد ہے کہ ایک حضرت عمر بن الخطاب کی بہن کے گھر کی مثال نہیں، ایسے بہت سے صحابہ کی بیویاں تھیں جن کے پاس قرآن جتنا ہو لکھا ہوا ان کے پاس تھا۔ کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں قرآن کریم کو حفظ بھی کرایا، لکھوایا بھی، گھر گھر اس کے نسخے جتنا جتنا نازل ہوا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے مخالفتیں بھی شروع ہو گئی تھیں کافروں کے، 5 سال بڑی مشکل سے گزرے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ اس سے بہت ہی بے چین اور پریشان ہیں، تو فوراً کہا اگر تم مکہ چھوڑ کر کہیں جانا چاہتے ہو تو میری رائے ہے کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی ہے، وہ عیسائی ہے لیکن عادل ہے، انصاف پسند ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ اسلام میں یہ پہلی ہجرت ہے جو مکہ مکرمہ سے 5-6 عورتیں اور 10-12 مرد تھے، اور اس قافلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں حبشہ کی طرف گئے، بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ سے بات چیت ہوئی اور وہاں کفار وہاں بھی پہنچے اور بھڑکانے لگے، بادشاہ تمہیں معلوم ہے ہمارے نوجوان بھٹک گئے ہیں، کوئی دین قبول کر لیے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ سفارتی تعلقات، اس زمانے میں بھی سفارتی تعلقات، ایک ملک دوسرے ملک میں اگر چلے گئے ہیں تو ان لوگوں کو واپس کرنا وہاں کے ملک کی ذمہ داری تھی۔ بادشاہ نجاشی نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے آدمیوں کو ضرور واپس کریں گے، لیکن کیوں ہمارے پاس آئے ہیں اپنا وطن چھوڑ کر؟ ہم ان سے بات چیت کریں گے، دربار میں ان کو بلائیں گے، ان کی رائے لیں گے، اس کے بعد ہی ہم کو فیصلہ کریں۔ اس کے بعد دربار میں گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، انہوں نے اپنی بڑی تفصیل ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کافروں کا ظلم ستانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ ساری چیزیں پیش کیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق عادات سے سب کے۔ نجاشی بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کہ کچھ آیتیں بھی ہوں گی، کچھ یہ بھی ہوں گا، کچھ آیتیں انہوں نے بھی سنائیں۔ پھر اس کے بعد قریش کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے پھر نئی چال چلی، دربار ختم ہوا، پھر گھر جا کر بادشاہ سے دوبارہ ملاقات کر کے آپ عیسائی ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، کیا آپ ایسے لوگوں کو پناہ میں اس طریقے سے بڑھ کر ذہن رکھ کے یہ کیا؟ تو پھر نجاشی نے کہا ٹھیک ہے میں دربار میں بلا کر پھر بات چیت کرتا ہوں۔ پھر بلانے کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا، صحابہ کے لیے فکر ہوئی، یہ تو عیسائی ہے۔ اس وقت عیسائی غلط طریقے سے پورے حبشہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ نجاشی کا ذہن دل پاک و صاف تھا، چنانچہ کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارے ایسے مثال باتیں ہیں سننے میں آ رہے ہیں، آپ عیسیٰ کے بارے میں کہیے، تمہارے پیغمبر نے کیا کہا ہے، عیسیٰ کی کیا تصویر تمہارے پاس؟ تو دربار میں کھڑے ہو کر بے خوف کا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے، یا کلان طعام، ان کی ماں بھی کھانا کھاتی ہے، وہ بھی کھانا کھاتے۔ اگر یہ خدا ہوتے، خدا کے بیٹے ہوتے تو انہیں کھانے پینے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ کہنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو نجاشی کا ذہن صاف ہو گیا۔ فوراً کہا یہ جو حقیقت جو بیان کی گئی ہے آج مسیح ابن مریم کی، صحیح یہی ہے۔ سب کو کہا کہ تم جا سکتے ہو، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو کہا ہے میں ان باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، یہ درست ہے، آپ جائیے، سب کو بھیج دیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو گفتگو کو میں ختم کر لیتا ہوں تاکہ یہاں کی بحث مکمل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا، اسلم تسلم، کہا کہ عیسیٰ یہ ہیں وہ ہیں، تم اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے، دنیا میں بھی سلامتی رہے گی، آخرت میں بھی تمہاری نجات اور سلامتی ہے۔ چنانچہ نجاشی ایمان لے آئے اسی موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی بن کر رہے، حضور کے حامی رہے۔ ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہیں، جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح بھی نجاشی نے ہی کیا، اور انہی نے سب مہر باندھ کر حضرت ام حبیبہ کو حبشہ میں ہجرت کر کے آئی تھی، وہاں سے مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا۔ اتنے دیر تک، یہاں تک کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی غائبانہ طریقے پر، میت تو سامنے نہیں تھے، نماز پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے، شافعی حضرات کے لیے گنجائش ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نے بغیر میت کے سامنے ہوئے کہ نماز پڑھی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو شافعی حضرات جتنے بھی ہیں، میت رہے نہ رہے کہیں بھی ہو، ان کے لیے نماز جنازہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ حضور کی ایک خصوصیت تھی، نجاشی کے لیے تھی، اس کے بعد عام نہیں ہوئی، لہٰذا ہم اس کو حضور کی خصوصیت مانتے ہوئے بغیر میت کے سامنے رکھے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ صحیح، ان کی فکر یہ ہے، یہ حضور کا خاص عمل ہے، ان کے ساتھ خاص ہے، نجاشی ہی کو ہی پڑھے ہیں اور لوگوں نے پڑھے ہیں، لہٰذا ہم اس معاملے میں یہ کریں گے۔ تو دونوں موقف اچھے ہیں۔ البتہ حنفیوں کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ امام اگر شافعی ہے تو اس کی اقتداء میں یہ لوگ شریک ہو کر نماز پڑھ سکتے۔ تو بہرکیف چیزہ طور پر کچھ بات نہیں، یہ نبوت کا 5واں سال تھا، سمجھیے ہجرت حبشہ کی بات آئی ہے۔ کل انشاءاللہ 6ویں سال سے پھر اس سیرت کے سلسلے کو میں آپ کے سامنے آگے بڑھاؤں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم دائم رکھے۔ ہماری آنے والی نسلیں جو حضور سے اس قدر دور ہیں، اللہ تعالی ان کے دلوں میں بھی حضور کی محبت پیدا کرے تاکہ حضور کی زندگی، سیرت، آپ سے تعلق ان کا قائم ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔